ایک الجھن دور فرمائیے. بہت سے لوگ ہیں, سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی جو شخصیت ہے اور اس کی وجہ سے بعض اوقات ان کی فضائل میں اور ان کے مناقب میں بعض لوگ غلو کا جس طرح سے مظاہرہ کرتے ہوئے کہیں سے کہیں پہنچا دیتے ہیں. مثلا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا عقیدہ تو انتہائی شاندار, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت کا عین مظہر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آپ کو بت گرانے کے لیے اور بتوں کو مسمار کرنے کی ذمہ داری دی. لیکن کچھ لوگ ہیں جو ڈاکٹر صاحب حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ہی پکار رہے ہوتے ہیں اور ان کو مشکل کشا کے طور پہ پیش کرتے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ اس حوالے سے آپ ضرور ذکر فرمائیے تاکہ لوگوں کی اصلاح ہو سکے. دیکھیں, ہر ایک کا مقام ہے, ایک اللہ کا مقام ہے اور وہ مخلوق میں سے کسی کا نہیں ہو سکتا. بالکل صحیح. ایک نبی کا مقام ہے, وہ باقی انسانوں میں سے کسی کا نہیں ہو سکتا. بالکل صحیح. اسی طرح ایک صحابی کا مقام ہے, وہ بھی صحابہ کا ہی ہو سکتا ہے, وہ باقی کسی کا نہیں ہو سکتا. اور صحابہ میں سے پھر جو خلفائے راشدین المہدیین ہیں, ان کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی جو ہے وہ فضیلت ارشاد فرمائی ہے. آپ نے فرمایا میری بات بھی مانو, اتبعوا خلفائے راشدین المہدیین, کہ مجھے جو خلفائے راشدین ہیں ہدایت یافتہ, ان کی بات بھی مانو. اتبعوا سنتی و سنت الخلفائے راشدین. اچھا, اس طرح کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک کو اس کے مقام پر رکھنا یہی دین ہے. صحیح. لہذا اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے فضائل دیے ہیں, مشکل کشا اللہ کی ذات ہے. اور کوئی نبی, کوئی ولی موجودگی میں کوئی شخص جب وہ موجود ہے تو وہ کسی کی مشکل حل کرے. میں آپ ایک دوسرے کی مشکل حل کر سکتے ہیں تحت الاسباب. اسباب کی دنیا میں کوئی شخص ایک دوسرے کی مشکل حل کرے, وہ انبیاء بھی دوسروں سے مدد لیتے رہے, انبیاء کرتے بھی رہے, صحابہ بھی دوسروں کی مدد لیتے رہے, کرتے بھی رہے. ہم لوگ بھی کرتے ہیں, ہم لوگ بھی ایک دوسرے کی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. اسباب کی دنیا میں ایک دوسرے کی مدد کرنا یہ تو مخلوق کے لیے جائز بھی ہے اور یہ ذمہ داری بھی ہے, اور اسباب اختیار کرنا ضروری بھی ہے. لیکن جو بغیر سبب کے کوئی سبب نہ ہو اور کوئی کنیکشن نہ ہو, پھر بھی فوق الاسباب کوئی مدد کرے, یہ سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں کر سکتا. اچھا, اس عقیدے کو یہی اگر رکھے گا تو یہ عقیدہ توحید ہے. اگر اس عقیدے کے اندر ذرا بھی جھول ہوگی تو وہ پھر عقیدہ توحید, یہ صرف کہنا کہ اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے, تو اکیلا یہ کہنا بھی کچھ نہیں کہے گا اگر اس عقیدے کے اندر کوئی خرابی پیدا ہو. مثلا جیسے مشرکین مکہ تھے, تو مشرکین مکہ یہی کہتے تھے سب اللہ ہی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کا عقیدہ بیان کیا ہے, سورہ عنکبوت میں بیان کیا ہے, سورہ زخرف میں, سورہ مومنون میں, سورہ زمر میں, سورہ یونس میں اللہ نے ان کا عقیدہ بیان کیا کہ ان سے پوچھو کہ زمین و آسمان کا خالق کون ہے, رزق کون دیتا ہے, مدبر کائنات کون ہے. لا یقولون اللہ, ان کا جواب یہ ہوگا کہ اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے. اچھا, سب اللہ ہی کرتا ہے تو یہ تو اتنا بڑا توحید والا عقیدہ ہے کہ سب اللہ کرتا ہے. پھر شرک کہاں ہے؟ تو شرک یہاں ہے جو اللہ کریم نے سورہ زمر کی آیت نمبر 3 کے اندر اور سورہ یونس کی آیت نمبر 18 کے اندر بتا دیا کہ شرک یہاں ہے کہ وہ کہتے ہیں ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ, ہم ان کے پاس اس لیے جاتے ہیں, ان کی بندگی ہم سوائے اس کے اور کسی وجہ سے نہیں کرتے کہ یہ بت ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں. اچھا, صرف یہ, اور دوسری جگہ فرمایا وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ, یہ کہتے ہیں کہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے ہاں. بالکل صحیح. سفارشی سمجھنا کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں, اور قرب کا ذریعہ سمجھنا کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں, یہ سمجھنا اگر شرک ہے, اور یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ وہ لوگ رجسٹرڈ جہنمی ٹھہرے, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ٹھہرے. یہ اگر اتنا بڑا جرم ہے تو اگر کوئی شخص کہے کہ فلاں آدمی میرا مشکل کشا ہے یا سیدھا مشکل کشا, دیکھیں ایک بات جو ہمارے ہاں مختلف فی ہے وہ ہے وسیلے کی تلاش. وسیلے کی تلاش کے اندر مفاہیم لوگوں نے مختلف کیے ہیں, کہ جو اللہ کریم نے قرآن میں فرمایا وابتغوا الیہ الوسیلہ, اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو. اچھا, وسیلہ کا معنی بھی اصل میں قرب ہے, کہ اللہ کا قرب تلاش کرو. اللہ کا قرب کیسے تلاش کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی صفات کے ذریعے سے کرتے ہیں. فادعوہ بہا, اللہ تعالیٰ یہاں وسیلے کو واسطے میں لایا گیا, یہاں وسیلے کو واسطے یا ذریعہ کے طور پر لایا گیا, لیکن اس واسطے اور وسیلے کو بھی اگر یہ تفہیم کی غلطی ہو بھی یا تفہیم کے دونوں پہلو درست ہوں تو بھی آپ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ اللہ حضور کے صدقے سے یا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی وجہ سے تو ہمارے اوپر کرم فرما, تو ہماری مشکل آسان کر دے.
اگر یہ وسیلہ صحیح ہے یا غلط ہے میں اس کی بات نہیں کر رہا، لیکن وسیلے کا مطلب تو یہ ہوگا نا کہ آپ اس کے وسیلے سے مانگیں صرف اللہ سے، مانگیں. اور اگر آپ یا علی کہیں یا حسین کہیں یا کسی سے مدد مانگیں تو یہ تو وسیلہ بھی نہیں ہے، تو سیدھے سیدھے اس سے استمداد، ان کو پکارا جا رہا ہے، یہ تو سیدھی سیدھی ان سے استمداد ہے. اور جب آپ ان سے استمداد کا عقیدہ رکھتے ہیں تو یہ عقیدہ درست نہیں ہے، یہ شرک کہلائے گا. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، واضح کر دیا، قرآن نے بھی واضح کر دیا کہ سوائے اللہ کے فوق الاسباب کوئی شخص مدد نہیں کر سکتا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار اللہ تعالیٰ نے کہلوایا میں نہ تمہارا فائدہ کر سکتا ہوں نہ تمہارا نقصان کر سکتا ہوں، نہ اپنا فائدہ کر سکتا ہوں نہ اپنا نقصان کر سکتا ہوں اگر اللہ نہ چاہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدہ سکھایا اگر ساری کائنات تیرا فائدہ کرنا چاہے ایک اللہ نہ چاہے تو تیرا فائدہ نہیں ہو سکتا، ساری کائنات تیرا نقصان کرنا چاہے ایک اللہ نہ چاہے تیرا نقصان نہیں ہو سکتا. گویا جو جس طرح بھی کوئی شخص عقیدہ رکھتا ہے وسیلہ وغیرہ جو ہے وہ پھر بھی قابل برداشت ہے، میں کہتا ہوں چاہے وہ غلط ہے اس کی تفہیم یہ پھر بھی قابل برداشت ہے، لیکن ڈائریکٹ کسی کو پکارنا اللہ کے علاوہ اور یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ میری مدد کر سکتا ہے، اس سے بڑا اور کوئی شرک نہیں. اللہ